کا ٹاپک اور نبی پاک علیہ السلام کی شان، حضور کی آل اور حضور کے اصحاب کا ذکر خیر کرنا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ خلفائے راشدوں کو سرکار کی آل کا ذکر ہو رہا ہے۔ خلفائے راشدین میں سے کوئی ایک ایسا نہیں جو سرکار کے خاندان میں سے نہ ہو۔ یہ مسئلے بڑے ضروری ہیں سنی بھائیوں، عاشقان مصطفیٰ ان لفظوں کو، یہ حدیث میں جو پرے ہوئے الفاظ ہیں، ان کو اپنے دل میں منقش کرو اور سبکن پڑھ کے اس کو ہمیشہ کے لیے یاد کرو۔ دل کا کشور بنا دینے والی یہ باتیں ہیں، قبر کو بقائے نور بنا دینے والی یہ باتیں ہیں، حشر کے دن مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے جنت میں لے جانے والی یہ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ کے بیان کر رہا ہوں۔ خلفاء راشدین سارے سرکار کے خاندان میں سے، جو یہ کہتے ہیں کہ عمر کا کیا مقام ہے، حضرت صدیق اکبر کا کیا مقام ہے، حضرت عثمان غنی کا کیا مقام ہے، نہیں تو سن مصطفیٰ کی زبان سے سن علی مرتضیٰ شیر خدا کی زبان سے سن حسن حسین کی زبان سے سن۔ تجھے کیا پتہ ہے کہ ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ ہائے ہائے، یہ سرکار کے، یہ سارے کے سارے قریشی ہیں، بولی کے ہیں سارے کے سارے قریشی، سارے سرکار کے خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ صدیق اکبر 7ویں پشت میں سرکار سے جا کے ملتے ہیں، کہو نا سبحان اللہ۔ حضرت فاروق اعظم 8ویں پشت میں مصطفیٰ سے ملتے ہیں، حضرت عثمان غنی 5ویں پشت میں مصطفیٰ سے ملتے ہیں، حضرت علی شیر خدا 3ری پشت میں مصطفیٰ سے ملتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ سب سے زیادہ قرب جس کو مصطفیٰ سے ملا وہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی ذات ہے۔ سب سے زیادہ جو قرب ملا وہ کس کو ملا ہے؟ حضرت علی شیر خدا کو، یعنی تیسرے آپ جا کے نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیمی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تیمی، یہ ایک تھا قبیلہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ادبی ہیں، حضرت عثمان غنی اموی ہیں، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا یہ ہاشمی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ہاشمی ہیں۔ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں بنو امیہ، حضرت امیر معاویہ بھی اسی کے چشم و چراغ ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ کسی ایک شخص کے بدبخت ہونے کی وجہ سے سارے خاندان پر برائی کو نہیں اچھالا جائے گا۔ کون تھا بدبخت؟ یزید۔ کون تھا؟ ہمارا یہ عقیدہ نا، وہ ملعون تھا، وہ خبیث تھا، وہ مردود تھا، وہ واصل جہنم ہے، وہ جہنمی ہے، وہ بھی بنو امیہ میں سے تھا، لیکن اس ایک کے بدبخت ہونے کی وجہ سے نہ تو انگلی ان کے باپ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ پہ اٹھائی جائے گی اور نہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین پہ اٹھائی جائے گی، کیونکہ قرآن فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اللہ ایک کا بوجھ دوسری جان پہ نہیں ڈالے گا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ؟ بھئی باپ نے غلطی کی ہے تو بیٹے کو پکڑے، بیٹے نے غلطی کی تو باپ کو پکڑے، بس دنیا میں جس نے جو غلطی کی ہوگی وہ اس کا بدلہ خود چکائے گا۔ تو قرآن فرماتا ہے ایک کا بوجھ دوسری جان نہیں اٹھائے گی، تو لہٰذا جہاں وہ بدبخت ہے وہاں پیکر شرم و حیا، کہو نا سبحان اللہ۔ صدق و صفا، حضرت عثمان غنی ذوالنورین بھی تو موجود ہیں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی میں یکے بعد دیگرے عثمان تیرے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت علی سے روایت ہے، حضرت علی سے، کہ سرکار نے فرمایا اگر 100 بیٹیاں ہوتی تو میں 100 کی 100 عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا، لیکن چونکہ 2 آئی، یہ کسی بھی نبی کو یہ مرتبہ نہ ملا، نہ رسول کو، نہ صحابی کو، نہ کسی ولی کو، کہ جس کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پوری کائنات کے اندر اگر یہ مرتبہ کسی کو ملا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ملا ہے کہ ان کے نکاح میں مصطفیٰ کے یکے بعد دیگرے 2 شہزادیاں تشریف لائی ہیں۔ تو نام کیا ہوا؟ ذوالنورین۔ کیا نام ہے؟ ارے اونچا بولو، کیا لقب ہوا؟ ذوالنورین۔ معنی کیا ہوا؟ 2 نور والا۔ آج یہ وہابی لوگ یہ دوسرے سرکار کو نور والا نہیں مانتے، نور نہیں ہے، بشر ہے۔ میں نے کہا کہ جس نبی کی بیٹیاں شادی کر کے عثمان غنی کو نور والا بنا دے تو جہاں سے نور کا چشمہ پھوٹا وہ کیسے نور نہیں ہو سکتا؟ یہ تو تم بھی کہتے ہو عثمان غنی ذوالنورین، ممبروں پہ بیٹھ کے کہتے ہو، یہ ذوالنورین کیسے بنے؟ خود نہیں بنے، سرکار کی آل نے بنایا ہے، سرکار کی بیٹیوں نے بنایا ان کو ذوالنورین۔ تو جس بیٹیوں نے 2 نور والا کر دیا تو جہاں
نور نہیں ہو سکتی، بدرجات اعلیٰ مصطفیٰ کریم نور علی نور ہے، بلکہ سرکار کی نور کی وجہ سے سارا عالم نور علی نور ہو چکا ہے۔ تو صرف ایک بات نہیں ہے، بات بہت آگے ہے۔ بریلی کا تاجدار پکار اٹھا، نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، دو بیٹیاں، نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ حضرت عثمانی غنی کو آپ مبارک دے رہے ہیں کہ آپ کو ایک نہیں یکے بعد دیگر مصطفیٰ کی دو نور والی بیٹیاں ملی ہیں۔ اے عثمانی غنی آپ کو مبارک ہو اور قربان جائیے۔ اب سرکار کی آل، سرکار کے اصحاب کا ذکر ہو رہا تھا، اب آخر میں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جزوی فضیلتیں ہیں، جو ایسی فضیلتیں ہیں جن میں بات جو حضرت علی کو ملی کسی صحابی کو نہ ملی، کسی بھی صحابی کو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ معاذاللہ حضرت ابوبکر صدیق سے افضل ہو گئے، نہیں، حضرت ابوبکر ان سے افضل ہے، پھر حضرت عمر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر علی المرتضیٰ شیر خدا کا مرتبہ مقام ہے۔ لیکن جو جزوی فضیلت یعنی تنہا یہ جزوی فضیلت یہ کسی دوسرے سے افضل نہیں کر دیتی کسی کو۔ اب ان فضیلتوں میں سے ایک یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دادے کا نام بھی عبد المطلب، حضرت علی شیر خدا کے دادے کا نام بھی کیا ہے؟ بولیے عبد المطلب، کہیے کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا الناس من شجر شتیٰ، لوگ مختلف درختوں میں سے ہیں، لوگ کس میں سے ہیں؟ وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ، میں اور میرا علی ایک ہی درخت کے دو پھل ہیں، ہائے ہائے، ایک ہی درخت کے دو پھل ہیں، اور کہو نا سبحان اللہ۔ ہمارا خاندان بھی ہے، ہماری آل بھی ہے، ہماری نسل بھی ہے، ہمارا حسب بھی ہے، ہمارا نسب بھی ہے، اور ہماری اخوت بھی ہے۔ یہ مرتبہ اور یہ مقام ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے پیارے علی کو عطا فرمایا۔ اور قربان جائیے، سرکار نے اپنی ماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دنیا کے اندر اگر کسی خاتون کو ماں کہا وہ حضرت علی کی والدہ محترمہ ہے۔ جب وہ وفات پائی تو قبر میں خود لیٹے، اپنی قمیض اتار کے دے دی، فرمایا میری ماں کو میرے جسم سے اتاری ہوئی قمیض کا کفن پہناؤ۔ کتنی خوش نصیب ماں ہوگی جس کو سرکار کا، ابھی شروع میں آپ نے سنی نا حدیث پاک کہ جابر بن عبداللہ نے جب دیکھا کہ سرکار نے درختوں کے پاس جا کے پیشاب مبارک کیا اور جا کر دیکھا خوشبو آ رہی تھی، اور سرکار نے فرمایا کہ اللہ پاک نے زمین کو یہ حکم دیا ہے کہ نبی کے جسم سے جو نکلے وہ کھا جاؤ۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے کیا آگے سرد کیا، حضور خدا کی قسم میری زندگی کی یہ تمنا تھی، آج اگر میں آپ کا پیشاب دیکھتا تو پی جاتا، اس کو کھا جاتا۔ یہ صحابی کہہ رہے ہیں سرکار کو، پیشاب پاک بھی ہے، طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، یہ حال ہے صحابہ کا، کہو نا سبحان اللہ۔ اور جنہوں نے پیا، حضرت ام ایمن البرقہ نے، چونکہ سرکار کی عادت مبارکہ تھی جب رات کو سوتے اپنی چار پائی کے نیچے ایک پیالہ رکھ کے سوتے تاکہ رات کو قضائے حاجت کی ضرورت پڑے پیشاب مبارک کی تو اس پیالے میں پیشاب کر دے۔ حدیث پاک کے اندر حضور اٹھے رات کو اور اس پیالے میں اپنا پیشاب مبارک کر دیا اور پھر آپ سو گئے۔ حضرت ام ایمن البرقہ رات کو اٹھی، انہیں پیاس لگی تھی، انہوں نے دیکھا یہ پیالے میں پانی پڑا ہے، بڑا خوشبودار تھا، اٹھایا بسم اللہ شریف پڑھ کے پی گئے۔ حضور صبح اٹھے اور آپ نے ارشاد فرمایا ام ایمن وہ پیالے کے اندر وہ ہمارا بول، ہمارا پیشاب، اس کو فلاں جگہ پہ ڈالو۔ حضرت ام ایمن عرض کرتی حضور وہ تو میں پی گئی۔ سرکار نے معاذ اللہ یہ نہیں فرمایا کہ تو نے کیا کیا، تو نے ناپاک چیز پی لی، تو ناپاک ہوگی، وہ میرا پیشاب تھا، بلکہ برجستہ اسی وقت ارشاد فرمایا اے ام ایمن تو نے ہمارا پیشاب پیا، جا مرتے دم تک نہ تو تیرا پیٹ کبھی خراب ہوگا، رب نے تیرے پیٹ پہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ ارے جن کے جسموں سے جو نکلے اس کا مثل کائنات میں نہیں آ سکتا، تو سرکار کی ذات کا مثل کو کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ عذر غزوہ احد کے اندر ابو سعید خدری کے والد مالک بن سنان، ادھر سرکار کا دان مبارک شہید ہوا، خون نکلا، اس سے پہلے کہ گرتا وہ آگے بڑھے حضور کے ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ لگا کے خون چوس کے پی گئے۔ حضور نے فرمایا من مس دمی دم لم تصبہ من نار، فرمایا کہ جس کے خون میں مجھ مصطفیٰ کا خون مل گیا رب نے اس پہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ یہ ہے سرکار کا خون، ہائے ہائے، یہ ہے سرکار کا بول و برات کہ صحابی تمنا کر رہے ہیں کہ آج اگر دیکھ لیتا تو پی جاتا، کھا جاتا، لیکن مصطفیٰ منع نہیں فرما رہے۔ تو کائنات والوں جس نبی کے پیشاب کا مقابلہ
سکتی، اس مصطفیٰ کی ذات کا مقابلہ کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی ذات کا عالم پھر کیا ہوگا؟ آئیے قربان جائیے المختصر یہ، جب بیچ میں پھر قبر میں لیٹے مولا علی کی والدہ کی قبر میں اور ہاتھ اٹھا کے دعا دی، تو دعا دے کے کہتے ہیں اللہم اغفر لی امی فاطمہ بنت اسد ووسع علیہا مدخلہا بحق نبیک والانبیاء الذین من قبلی۔ دعا کی اے اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو کشادہ فرما۔ اب کی وسیلے کے دعا فرمایا کس طرح؟ مجھ مصطفیٰ کے وسیلے سے اور مجھ سے پہلے جو انبیاء گزر گئے ان سب کے وسیلے سے علی کی ماں کی مغفرت فرما دے۔ آئے لوگ کہتے وسیلہ شرک ہو گیا اور تمہارا بیڑا غرق ہو گیا۔ جبھی تو ہوا ہے، یہ آفات و مصیبتیں جبھی تو آتی ہیں کہ تم سمجھ ہی نہیں پاتے نہ قرآن اور حدیث کو، بغیر عشق رسول کا چشمہ لگائے جب سمجھو گے تو پھر کنویں کے اندر ہی گرو گے، پھر کوئی پکڑنے والا کوئی نہ ہوگا۔ ہاں رسی مانگتا تاری حجویری سے، خواجہ خواجگاں سے، ہند الولی سے رسی مانگ، خدا کی قسم کنویں کا پانی بھی ملے گا تو گرے گا بھی نہیں، اور تجھے دہتے ہوئے کولوں سے بچا کر سیدھا غوث پاک کے پیچھے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اس کی وجہ المختصری، چونکہ ٹائم 5 منٹ رہ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو یہ مقام حضور نے عطا فرمایا، اور اس سے پتہ یہ چلا کہ جو حقیقی ماں ہو اس کا نام نہیں لیا جاتا، کیونکہ یہ حقیقی ماں نہیں تھی، تو فرمایا فاطمہ بنت اسد، جسے قرآن کریم میں اذ قال ابراہیم لی آزر، جب ابراہیم علیہ السلام نے اذ قال ابراہیم لی ابی آزر، جب اپنے باپ آزر کو کہا، وہ حقیقی باپ نہیں تھا جب ہی نام لیا، اور جہاں حقیقی ماں آ جائے وہاں نام نہیں لیتے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے۔ ذرا سنیے، اپنا عقیدہ بھی اور ایمان تازہ کیجیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے رب سے اجازت مانگی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، کس چیز کی؟ اے اللہ مجھے اجازت عطا فرما، میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کر رہا ہوں۔ اللہ نے شاہ فرمایا کہ میرے محبوب جائیے والدہ کی قبر کا دیدار کر کے آئے۔ حضور آئے، قبر کا دیدار کیا، پھر ہاتھ اٹھائے، عرض کی اللہ ایک اور اجازت مانگتا ہوں۔ فرمایا کیا؟ اب یہ اجازت دے کہ میں اپنی والدہ کے لیے بخشش کی دعا مانگوں، کہو نا سبحان اللہ۔ فرمایا میرے محبوب اس کی اجازت میں نہیں دوں گا، اس کی اجازت۔ اب جیسے میں نے یہ لفظ بولے تو آپ کے دل میں کچھ اور آیا، جیسا کہ ان بے ایمانوں کے دل میں آتا ہے۔ انہوں نے بد مضمون اپنی کتابوں میں لکھا معاذ اللہ کہ حضور کے والدین کافر تھے، جہنمی تھے، سب کو استغفر اللہ۔ اب یہ حدیث پاک سنیے، صحیح حدیث پاک، اس کو بڑے بڑے محدثین نے لکھا۔ فرمایا اس کی اجازت نہیں دیں گے، بخشش کی دعا آپ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ ذہن میں آپ کے سوال آیا کہ کیا معاذ اللہ وہ کافرہ تھی یا وہ معاذ اللہ جہنمی تھی جو اجازت نہ دی، اگر یہ بات ہوتی وہ کافرہ ہوتی یا جہنمی ہوتی تو پھر ان کی قبر کی زیارت کی اجازت کیوں دی؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پھر قبر کی زیارت کی اجازت کیوں دی؟ فرمایا اے میرے محبوب اس لیے اجازت نہیں دے رہا کہ تیری ماں بخشی بخشوائی ہوئی ہے، ورنہ کائنات والے یہ کہیں گے کہ مصطفیٰ نے دعا کر کے رب سے عرضی کر کے اپنی والدہ کو بخشوایا، تجھے اجازت اس لیے نہیں دیتا کہ کائنات والے یہ نہ کہہ دے کہ محمد مصطفیٰ کی والدہ کافرہ تھی۔ فرمایا حبیب تجھے بخشش کی دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، دعا اس کے لیے کی جاتی ہے کہ جس کو ہم نے بخشا نہ ہو۔ اے میرے پیارے حبیب تیری والدہ کو ہم پہلے سے بخش چکے ہیں، وہ جنت کی سیر کر رہی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ تو جہاں حقیقی والدہ نہ ہو وہاں نام لیتے ہیں، اور جہاں حقیقی والدہ ہو تو وہاں پر نام نہیں لیتے۔ قربان جائیے کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، حضرت علی نے جب شعور کی آنکھ کھولی تو دیکھا تو چہرہ مصطفیٰ، کہو سبحان اللہ۔ کانوں میں پہلی جو آواز پڑی وہ آواز بھی مصطفیٰ کی تھی، گود جو ملی وہ گود بھی مصطفیٰ کی تھی، تربیت جو ملی وہ تربیت بھی مصطفیٰ کی تھی،
دسترخوان جو ملا وہ دسترخوان بھی مصطفیٰ کا تھا۔ حضرت علی خود فرماتے کہ میرے ساتھ کسی کا کوئی مقابلہ نہیں، 8 یا 10 سال سے پہلے آپ اسلام لا چکے تھے۔ آپ فرماتے اس لیے کہ میں تو بھی حالت بلوغت میں تھا، تب کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کی غلامی اختیار کر چکا تھا، میرے ساتھ کس کا کیا مقابلہ ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ آخر میں صرف 2-3 جملے اور آپ سماعت فرما لیجئے، اور یہ جزوی فضیلت ایک اور حضور نے عطا فرمائی۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے علی ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل اللہ تبارک و تعالی ذریۃ فی صلب علی ابن ابی طالب۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ علی، رب نے ہر نبی کی نسل کو، ہر نبی کی آل کو اس کی پشت میں رکھا۔ آدم علیہ السلام کی نسل کو ان کی پشت میں رکھا، یعقوب علیہ السلام کی نسل کو ان کے پشت میں رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کی آل کو، نسب کو ان کے پشت میں رکھا، ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو ان کے پشت میں رکھا۔ لیکن جب باری آئی اپنی تو فرمایا علی تیری شان یہ ہے کہ رب نے میری آل کو میری پشت میں نہ رکھا، میں کہ میری بجائے علی تیری پشت میں رب نے میری آل کو رکھا۔ یہ وہ جزوی فضیلت ہے جو حضرت علی شیر خدا کے حق میں آئی۔ حضرت علی کے علاوہ اور کسی کو یہ مرتبہ اور مقام نہ ملا۔ آئیے 2 جملے آخر میں قبول فرمائیے جو سرکار اعلیٰ حضرت نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے لیے ذکر فرمائے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اے علی شیر خدا، تیرے نکاح میں وہ آئی جو حضور کی لخت جگر ہے، جو تیرے گھر کی رونق ہے، کہو نا سبحان اللہ، جو کائنات کی ماں ہے، جو جنت کی نوجوان عورتوں کی سردار ہے، وہ تیری مقدر میں آئی اور فرمایا کہ تیری شان یہ ہے کہ ان کا گوشت تیرے گوشت سے، تیرا گوشت ان کے گوشت سے، ان کا خون تیرے خون سے اور تیرا خون ان کے خون سے یوں باہم ملا کہ جس طرح دودھ میں شکر ملا کے دونوں کو ایک کر دیا جائے۔ یہ حضرت علی کی شان سرکار اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہے، اور جب ہی آپ نے قلم توڑا تو یہ شعر لکھ دیا، فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آن نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ۔